کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امیر نے جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ قطر نے کونسل برائے تعاون کے 42ویں یوم تاسیس کے موقع پر خلیجی گھرانے کی مسلسل اور مضبوط وحدت کی تاریخی امنگ پر زور دیا ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے مالیاتی گروپ نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام میں قطر کی پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ اور فلسطینی شہر الخلیل کے جنوب میں ایک یہودی آباد کار کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان آج شہید کر دیا گیا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر جناب نکولاس ماڈورو کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک میں جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے سفیر جناب کارلوس خوسے ماٹا فیگیروا سے ایک ملاقات میں یہ خط وصول کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جارجیا کی صدر محترمہ سالومی زورا پیشفیلی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جارجیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جارجیا کے وزیر اعظم جناب ایراکلی گاریباشویلی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ قطر اکنامک فورم 2023 جس کا اہتمام بلومبرگ کے تعاون سے کیا گیا تھا، نہایت گہرے اور سنجیدہ مناقشوں اور ڈسکشنز کے بعد کل جمعرات کے روز دوحہ میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس فورم کا مقصد عالمی اقتصادی صورتحال کو دوبارہ ترقی اور ڈیولپمنٹ کی پٹری پر لانا اور انتہائی تیز رفتار ڈائنامک انداز میں تبدیل ہونے والی اس دنیا میں اقتصادی مستقبل سے متعلق آگہی حاصل کرنا تھا۔ قطر اکنامک فورم کے انتظامات کرنے والی مستقل ہائی کمیٹی کے سربراہ اور میڈیا سٹی کے CEO شیخ علی بن عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ فورم توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب رہا ہے۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ نے کل اپنے ہیڈ کوارٹر باغ ریاض میں GCC کے 42ویں یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی۔ کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل جناب جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ GCC نے اپنے قیام کے بعد سے اب تک کئی شعبوں میں، خاص طور پر کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے شہریوں کی امنگوں کی تکمیل اور خلیجی مشترکہ عمل کے لیے کونسل کے ممبر ملکوں کے درمیان روابط اور تکامل میں متعدد کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اسی ضمن میں وزارت خارجہ میں ادارہ امور کونسل برائے تعاون کے ڈائریکٹر سفیر عبداللہ بن سیف المنصوری نے کہا ہے کہ کونسل برائے تعاون نے پوری دنیا کے سامنے ہر طرح کے حالات میں اپنے ملکوں کے درمیان تعاون اور یگانگت کی مضبوطی ثابت کر دکھائی ہے۔ انہوں نے کونسل برائے تعاون کے مفادات کی تکمیل اور اس کی ترقی و خوشحالی میں قطر کے کردار کا بھی ذکر کیا ہے۔ برادر سوڈانی عوام کی مدد کے دائرے میں تاکہ وہ ان کے ہاں ہونے والی لڑائی کی برقراری کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، قطر کا ایک اور طیارہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور قطری ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے دی جانے والی 30 ٹن غذائی اشیاء لے کر جمہوریہ سوڈان کے شہر پورٹ سوڈان کے ہوائی اڈے پر اتر گیا ہے۔
دریاسنا قطر کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ پورٹ سوڈان سے اڑان بھرنے والا قطری طیارہ قطر کا اقامہ رکھنے والے مزید 180 باشندوں کو لے آیا ہے، جس کے بعد وہاں سے لائے جانے والوں کی مجموعی تعداد 1421 ہو گئی ہے۔ قطر اس سے قبل سوڈان گئے ہوئے اپنے شہریوں اور اقامہ رکھنے والے 1241 افراد کو سوڈان سے یہاں لا چکا ہے۔ وزارت خارجہ نے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ برادر ملک جمہوریہ سوڈان میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور قطری ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون سے جمہوریہ مالاوی میں آنے والے سمندری طوفان فریدی سے متاثر ہونے والوں کے لیے بچاؤ کا سامان ارسال کیا گیا ہے۔ فنڈ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس امدادی سامان کے ذریعے وہاں 2000 متاثرہ فیملیوں کی مدد کی جا سکے گی۔ اس میں فوڈ باسکٹس، برتن، صفائی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء اور دوسری انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان شامل ہے۔ خبروں کے مطابق اس سمندری طوفان اور تیز بارشوں کی وجہ سے وہاں 180 اشخاص ہلاک اور 140 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ سلطنت عمان نے آج اعلان کیا ہے کہ ایران اور بیلجیم کے درمیان دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے زیر حراست شہریوں کے تبادلے کے لیے اس کی ثالثی کامیاب رہی ہے۔ عمان کی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ ایران اور بیلجیم کی حکومتوں سے کی گئی عمانی اپیل کی کوششیں کامیاب رہی ہیں اور اب دونوں ملکوں کے زیر حراست افراد کی رہائی کا سمجھوتا طے پا جانے کے بعد ایجنسی کے مطابق تہران اور برسلز سے رہا کیے جانے والے افراد آج جمعے کے روز مسقط پہنچ گئے ہیں اور اب ان کے ملکوں کی طرف ان کی واپسی ہو جائے گی۔ سلطنت عمان نے ایران اور بیلجیم کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بلند اور مثبت جذبے کو اور اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کی خواہش کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق شہر الخلیل کے جنوب میں ایک یہودی آبادکار کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا اور مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی حصے میں بنائی گئی یہودی بستی تانا او مریم کے گارڈز نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس نوجوان پر گولی چلا دی تھی کہ اس نے نزول تورات کی عید شفوعوت کے موقع پر ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب چاقو سے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج مغربی کنارے کے متعدد دوسرے مقامات پر قابض فوجوں کی چڑھائیوں کے دوران 2 فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین کے تابع ایک ادارے مزاحمتی دیوار و آبادکاری کی اتھارٹی کے مطابق القدس سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں بنائی گئی یہودی بستیوں میں اب تک 7,26,427 یہودی آبادکاروں کو لا کر بسایا جا چکا ہے۔ سوڈان میں گزشتہ 2 روز کے دوران فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس RSF کے درمیان وقفے سے ہونے والی لڑائی کے باوجود الخرطوم میں امریکی سفارت خانے نے آج جمعے کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی سرپرستی میں نافذ کی گئی مختصر مدتی فائر بندی کے احترام میں کچھ بہتری آئی ہے۔ اس سے قبل میڈیا کی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ فوج اور RSF کے درمیان پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کے نتیجے میں دارالحکومت الخرطوم میں آنے والا مختصر سا سکون اب ناپید ہو گیا ہے۔ اور روس یوکرین جنگ کے حوالے سے یوکرین کی پریزیڈنسی نے انکشاف کیا ہے کہ ڈنیبرو میں قائم ایک ہیلتھ فیکلٹی پر کیے جانے والے راکٹوں کے ایک روسی حملے میں کئی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔
اس کے بالمقابل یوکرین کی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دارالحکومت کییو اور ملک کے مشرقی علاقوں میں 10 میزائل اور 20 روسی ڈرون طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ اس فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی فوجوں نے اپنے حملوں کا رخ اب مشرق کی جانب موڑ دیا ہے اور وہ وہاں کے انفراسٹرکچر اور یوکرینی دفاعی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ کشمکش کئی سالوں تک جاری رہے گی۔ اسی معاملے میں جاپان نے روس پر مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے اس کی میزبانی میں ہونے والے گروپ 7 کی سربراہ کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یوکرین میں جاری فوجی کارروائی کی وجہ سے روس کے خلاف کیے جانے والے سزاؤں کے اقدامات میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ جاپان نے کل جمعرات کے روز روسی ایٹمی ہتھیار بیلاروس منتقل کرنے کے اقدام کی بھی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس کی وجہ سے یوکرین کی جنگ سے متعلقہ موقفوں میں مزید شدت آ جائے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ قطر نے کونسل برائے تعاون کے 42ویں یوم تاسیس کے موقع پر خلیجی گھرانے کی مسلسل اور مضبوط وحدت کی تاریخی امنگ پر زور دیا ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے مالیاتی گروپ نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام میں قطر کی پیش قدمی کی تعریف کی ہے۔ اور فلسطینی شہر الخلیل کے جنوب میں ایک یہودی آباد کار کی فائرنگ سے آج ایک فلسطینی نوجوان شہید کر دیا گیا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد سلامہ اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت۔